بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الامام صادق علیہ السلام: احیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا۔ ماہ محرم ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے، جن کی اللہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے اذہان میں حرمت رکھی تھی۔ اس زمانے میں بھی لوگ ان مہینوں میں آپس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ جن مہینوں کو حرام مہینے کہا گیا، جن کی حرمت بنائی گئی، جن کا تقدس بنایا گیا، ان میں سے ماہ محرم ہے۔ پھر جب سے اس مہینے میں عاشور کا دن کا واقعہ پیش آیا تو تب سے اس کی عظمت محبان اہل بیت کے لیے اور بڑھ گئی، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایسی قربانیاں دی گئی کہ جن کے صلے اور صدقے میں اسلام کو دائمی بقا ملی، زندگی ملی۔ عزاداری مظلوم کربلا کے دن ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے امر کے احیاء کے دن ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، اللہ رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں اس کی تفسیر یہی ہے کہ ہمارے علوم کو، ہمارے احکام، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ان کو لوگوں تک پہنچاؤ، سیکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو عزاداری مظلوم کربلا ایک ذریعہ ہے کہ ہم امر اہل بیت کو زندہ کر سکتے ہیں، اہل بیت کے نظریے کو، اہل بیت کی معرفت کو، اہل بیت کے بتائے ہوئے دین کو، اس کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے سے ہم عام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اللہ کی جانب سے گویا ہمارے لیے ایک پیکج ہے مغفرت ذنوب کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بنایا ہے تاکہ روزے رکھ کر ہم اپنی مغفرت حاصل کریں، ذی الحج میں اللہ نے حج کو واجب کیا ہے تاکہ ہم حج کے ذریعے سے، عمرہ کے ذریعے سے گناہ معاف کرائیں۔ عشر محرم میں پروردگار نے عزاداری مظلوم کربلا کے ذریعے سے ہمارے گناہ بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ جس انداز میں کوئی کر سکتا ہے، گریہ کرے اس پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پانی پیتے ہوئے مظلوم کربلا کی پیاس کو یاد کرے اس پہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس چیخ پر اللہ رحم کرتا ہے جو ان دنوں بلند ہوتی ہے مظلوم کربلا کی مظلومیت میں۔ کربلا جا کر زیارت کر سکے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نہیں پہنچ سکتا اپنی سرزمین سے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دے، شہداء کربلا سے کہہ دے کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح یہ کامیابی حاصل کرتا۔ اس طرح کا اخلاص سے، دل سے نکلے ہوئے جملے کی اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ محشور فرمائے گا۔ محبت اہل بیت کا ہمارے اوپر جو حق اور تقاضا ہے وہ بھی ہم سے یہی طلب کرتا ہے کہ ہم عزاداری کے مظلوم کربلا کو خوب منائیں۔ تو لہٰذا یہ عظیم دن ہے اور عزاداری مظلوم کربلا عظیم عمل ہے، لیکن ہر عبادت کی شرائط ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، اس کی بھی شرائط ہے۔ اور چونکہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے عام طور پر کہ جس میں 3 اہم ارکان ہیں، اس کا ایک رکن خطیب ہے، دوسرا اس کا رکن بانی ہے، اور تیسرا سامعین عزاداران مظلوم کربلا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اپنی اپنی شرائط ہیں اس کی عبادت کے متحقق ہونے کے لیے۔ مثلا خطیب کے حوالے سے بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں، مرجع شیعان جہان آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی دامت برکاتہ 1441 ہجری میں انہوں نے کچھ خطبہ
ظاہراً حاضر ہوئے تھے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں. میں ان میں سے کچھ جملے یعنی خطبہ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عزاداری مظلوم کربلا کو ان دنوں میں خوب منانا چاہیے. ائمہ علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی ہے کہ مجالس عزا کو بپا کیا جائے، ان پہ آنے والی مصیبتوں کا ذکر کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بھی ہو اور لوگوں کے لیے گریہ کا سامان بھی بنے. تو مومنین پر یہ حق ہے کہ وہ ہر جگہ پورے اہتمام سے ان مجالس کو قائم کریں اور ائمہ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق غم اور دکھ کی کیفیت میں رہیں، اپنی محبت کے تقاضوں کو ثابت کریں. جہاں تک مبلغین ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ محرم کے دنوں میں مصائب پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، اس لیے کہ ان مجالس کی بنیاد مصائب ہی ہیں. اسی سے مومنین کے دلوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کی برکات ان پہ نازل ہوتی ہیں، عقیدہ ان کا راسخ ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ طف کا جو واقعہ ہے کربلا کا، اب یہ اللہ کے ذکر کی ایک علامت اور نشانی بن چکا ہے. دین کی بقا اسی کے ساتھ مربوط ہے، دین کی تعلیمات اسی سے رواج پاتی ہیں. تو یہ ایک فرصت ہے کہ مبلغ، ایک عالم دین، ایک خطیب اپنے فریضہ تبلیغ کو انجام دے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. چند ایک حکمتیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے کہ فرماتے ہیں قرآن کو اہتمام دے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کی مخلوق کی طرف، اور ثقل اکبر ہے اس امت میں، حق کا میزان ہے. دوسری حکمت جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسلمات مذہب تشیع یعنی ثابت شدہ عقائد کو محکم اور ٹھوس ادلہ کے ساتھ بیان کرے، ایسے اسلوب اور انداز میں کہ جو عام لوگوں کی فہم کے قریب ہوں. مبلغ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت مؤثر انداز ہے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کہ آخرت کا تذکرہ کرے، دار آخرت کی اہمیت کو، اس کے ابدی ہونے کو بیان کرے. اور اس کے لیے نہج البلاغہ، صحیف کاملہ بہترین رہنما کتابیں ہیں. تیسری حکمت یہ ہے کہ ان تعلیم اور قیم بنیادی چیزوں کو بیان کرے کہ جو فطرت سلیم کے ساتھ منسجم ہیں، جو انسانی اقدار کو بیان کرتی ہیں، چونکہ یہ دین فطرت کا دین ہے، یہ دین عقل کا دین ہے. اور اس میں اس میں ائمہ علیہ السلام سب سے بہترین نمونہ ہے، افضل ترین نمونہ ہے. ان کی زندگی کا سہارا لیتے ہوئے دین کے مفاہیم کو بیان کرے تاکہ جہاں دین کی تعلیمات پہنچے لوگوں تک، وہاں لوگوں کے دلوں میں ان ہستیوں کی، ان پاک اولیاء کی محبت بھی مزید راسخ ہو. اور فرماتے ہیں کہ شعراء کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ اپنے شعر جب ترتیب دیتے ہیں تو اس میں حکمت بھری باتیں، اس میں واضح و نصیحت بھری باتیں، اس میں عقل کے قریب باتیں، ضمیر کو زندہ کرنے والی، فطرت کو اجاگر کرنے والی باتوں کو اپنے شعر میں لانے کی کوشش کریں. سنت نبی کو، ائمہ علیہ السلام کے اقوال و آثار کو شعر کی شکل میں دینے کی کوشش کریں. چوتھی حکمت یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جو اپنے شیعہ کو وصیتیں بیان فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کرے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے مزید لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی، دین کے زیادہ قریب ہوں گے. فرماتے ہیں جہاں آپ عام مسلمانوں کے لیے ائمہ علیہ السلام
کی باتوں کو بیان کریں گے اور ان کو دعوت دیں گے مذہب اہل بیت کی طرف، وہاں خصوصی طور پر مومنین کے لیے جو وصیتیں ہیں ان کو بیان فرمائیں۔ مثال کے طور پر ایک دو روایت انہوں نے ذکر کی کہ اس طرح کی روایتیں کہ جابر کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ کافی ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کی طرف نسبت دے اور کہے کہ ہم اہل بیت کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں؟ اللہ کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اے جابر، ہمارے شیعہ تواضع اور خشوع اور امانت اور اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے، نماز، روزے، والدین کے ساتھ احسان کرنے، پڑوسیوں کا خیال کرنے، ان جیسے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ لوگوں کی قرض میں ان کی مدد کرنے والے، یتیموں کا خیال رکھنے والے، بات میں سچ بولنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، لوگوں سے اپنی زبانوں کو روکنے والے، ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ۔ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں امین شمار ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو وصیتیں ہیں ائمہ کی اپنے شیعہ کے لیے، ان کو اپنی مجالس میں بیان کرنے کی کوشش کرے۔ پانچویں حکمت مبلغ کے لیے یہ فرمائی کہ کبھی بھی عقائد شیعہ بیان کرتے ہوئے، ان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، اس سے بچے کہ کہیں عمل کی جانب کو معمولی بنا کر پیش کرے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کو معمولی ظاہر کرے، کیونکہ کسی بھی مومن کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس میں جہاں امید ہے، رجا ہے اللہ کی رحمت کی، شفاعت اہل بیت کی، وہاں جب تک اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، جب تک اس کے دل میں ڈر نہ ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے۔ تو ایک مومن کی اصلاح تب ممکن ہے جب اس کے دل میں جہاں رحمت خدا کی امید ہے، اہل بیت کی شفاعت کی امید ہے، وہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے خوف ہو۔ تو ہمیشہ ان دونوں میں توازن رکھے۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ ایسی بات کرنے سے اجتناب کرے جو مومنین میں تفرقہ پیدا کرے، کوشش کرے مومنین میں اتحاد پیدا کرنے کی۔ لہذا ایسے مسائل کو ڈسکس نہ کرے کہ جو مجتہدوں کے آپس میں اختلافات ہیں، مسلمات مذہب کو بیان کرے، اور اگر کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے تو بتا دے کہ اس میں اختلاف رائے ہے علماء کا، فقہاء کا، ایک رائے ان میں سے یہ ہے۔ کسی کی سے اگر سمجھتا ہے کہ اس کی اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے جو یہ بات کی ہے، تو اس کو نہ ابھارے، لوگوں میں مزید تشویش پیدا ہوگی۔ ایک تو ایسی چیز کو شہرت دینا اچھا نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، اور دوسرا اگر کسی مومن سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر پردہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح ائمہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو ایسی باتوں کو لانے کی ممبر پہ کوشش نہ کرے جن سے مومنین میں تشویش بڑھے، آپس میں اختلاف اور نزاع بڑھے، بلکہ ان کے درمیان اتحاد و وحدت کی کوشش کرے، بلکہ ایسی چیز سے بھی اجتناب کرے جو عمومی طور پر مسلمانوں میں فتنے کا موجب بنے، بغض اور کینے کا آپس میں موجب بنے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنے مسلمات بیان نہ کرے، قطعاً یہ مراد نہیں ہے۔ اپنے مسلمات سے ایک بال بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، مبادئ شیعہ سے، مذہب شیعہ کی جو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے، ہر جگہ کے مطابق مناسب انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ مطلب بھی بیان ہو جائے اور کسی کو کہ دل آزاری نہ ہوتا کہ وہ دشمنی پہ اتر ہے۔ ساتویں حکمت یہ ہے کہ ایسی بات نہ کرے جس کا علم نہ ہو۔ قول بغیر علم سخت ترین گناہوں میں سے ہے، جس کی نبی پاک کو بھی شدید انداز میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، اس لیے تاکہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ اس طرح کا کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس موضوع پر وہ بات کر رہا ہے اس کی اچھی تیاری ہو، اس کا مطالعہ ہو، گہرائی سے اس کو سمجھتا ہو، ورنہ اس موضوع کو
در پہ نہ ہو جس پر اس کی تیاری نہیں ہے، تاکہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو بغیر سوچے سمجھے ہو، جو حق سے دور ہو۔ 8ویں حکمت فرمایا یہ ہے کہ مبلغین کو بات پہنچانے میں تربیت کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کوشش کرتے ہیں ایسے انداز میں سمجھائیں کہ تربیت بھی ہو جائے اور لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، تاثیر بھی ہو، اس طرح کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا انداز نہ ہو جس سے ان کو مزید نفرت ہو، دوریاں ہوں۔ 9ویں حکمت میں بیان فرمایا کہ اس کے اپنا عمل اس کے قول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ مؤثر انداز ہے۔ یہ ریا سے بچنے کا، لوگوں کے دلوں میں تاثیر کرنے کا سب سے اہم ترین پہلو ہے۔ کیسے انسان ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرے، ان کے اقوال کو، نبی پاک کی خصلتوں کو بیان کرے اور خود ان سے دور ہو، ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد 10ویں حکمت بیان فرمائی کہ مبلغ کو اس کے بعد کہ وہ تعلیمات اسلامی کا پابند ہو، اپنے وظیفے کے ساتھ جو مناسب چیزیں ان کا وہ خیال رکھے، اپنے عمل کے ساتھ جو مناسب چیزیں، بعض دفعہ وہ حرام کام نہیں ہوتے لیکن اس کے عمل کے ساتھ مناسب نہیں ہے، اس کی محبت کو دلوں میں کم کر دیں گی، اس کے احترام کو کم کر دیں گی، اس کی تاثیر کو وہ چیزیں کم کر دیں گی۔ ہر ایسی چیز کا خیال رکھے، جیسا کہ مثال دی ہے کہ لالچ کو ظاہر نہ کرے، ورنہ لوگوں کے دلوں میں آ جائے گا یہ بندہ لالچی ہے، تو زبان میں تاثیر کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے ہر اس کام سے بچے کہ جو اس کی شخصیت کو کے ساتھ مناسب نہ ہو اور اس کے ایک خطیب اور مبلغ مذہب اہل بیت کے ساتھ مناسبت نہ رکھتی ہو۔ چند ایک اور بھی حکمتیں ہیں لیکن ٹائم کی قلت ہے، تو دوسرا جو رکن ہے عرض کی ہے کہ وہ بانی ہے۔ بانی میں سب سے بنیادی چیز کہ اس کو اس عبادت میں مخلص ہونا چاہیے، جس طرح دوسری عبادات میں مخلص ہونے کا حکم ہے، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کوشش کرے، بار بار سوچے کہ میں یہ جو عزاداری کی صف عزاداری کے لیے بچھا رہا ہوں، یہ کس کے لیے ہے؟ اپنا نام بنانے کے لیے تو نہیں، شہرت کے لیے تو نہیں، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے تو نہیں ہے، ورنہ یہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ کوشش کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسے عظیم عبادت سمجھ کر، زمانے کے امام کی دعا لینے کے لیے۔ تو اخلاص بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد خطیب کا جس کا انتخاب کرے، کوشش کرے ایسا خطیب ہو جو حق بیانی کرتا ہو، جو جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو، جو بد کردار نہ ہو، جس کا پیشہ نہ ہو جائے پیسہ کمانا، ہر حربہ استعمال کرتا ہو پیسے کے لیے۔ ایسے خطیب سے کوشش کرے، اجتناب کرے۔ تیسرے نمبر پہ سیکورٹی کا خود بندوبست کرنے کی کوشش کرے، علاقے کے جوانوں کو اکٹھا کرے جو تجربہ رکھتے ہوں، مثلا اس طرح کا۔ کبھی بھی حکومت کی سیکورٹی پر اکتفا نہ کرے، اپنا ضرور سیکورٹی کا بندوبست ہو۔ چونکہ آپ بانی ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، تو ان کی حفاظت، عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت کو سوچنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ آنے والوں کے لیے ہر سہولت کا بندوبست کرنے کی کوشش کرے، مثلا گرمی ہے ان کے لیے پانی شربت کا بندوبست کرے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگرچہ اس میں اور بھی بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، لیکن بانی کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ مثلا پنکھے کا بندوبست کرے، اگر اس سے بھی زیادہ گرمی ہے تو کوشش کرے، خود کر سکتا ہے کسی سے تعاون لے کر، مثلا اس سے زیادہ ٹھنڈا ماحول بنانے کی کوشش کرے جتنا کر سکتا ہے۔ آنے والوں کا باقاعدہ شکریہ ادا کرے۔ ہم نجف میں دیکھتے ہیں علماء اپنے گھروں میں مجالس کراتے ہیں، تو جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر بندے کا گویا وہ شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اولاد زہرا کی مظلومیت کا پرچار کرنے کے لیے صف عزا بچھائی ہے گھر میں اور آپ تشریف لے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ کبھی بھی ان کے ساتھ
سختی نہ کرے، بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، ایسے سمجھے کہ گویا اس کی اپنی کوئی مصیبت تھی اور اس کے لیے وہ تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح اگر خطیب اگر کوئی سچ بیانی کر رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بندے کم ہو جائیں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا معیار کثرت پہ نہیں ہے، پہلے دن سے حقیقت پر ہے، سچ پر ہے، چاہے اس پہ کم لوگ ہوں یا زیادہ ہوں۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے آدمی جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، خطیب کو صحیح بات پڑھنے دے۔ اسی طرح آپس میں دوسرے امام بارگاہ ہیں جو مجالس ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ بازی میں نہ آئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، چونکہ سب ایک ہدف رکھتے ہیں، سب ایک ہی مظلوم کی مظلومیت کا پرچار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سب سے مہم چیز کہ عزاداری کا وقت نماز سے نہ ٹکرائے۔ ہر بڑی سے بڑی عبادت کو روکنا ہوتا ہے نماز کے لیے۔ حج کا اہم ترین رکن طواف ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو طواف کو روک کر نماز پڑھیں، نماز کے بعد وہیں سے شروع کریں جہاں آپ نے طواف چھوڑا تھا۔ بہت بڑی عبادت ہے، جہاد بہت بڑی عبادت ہے، راہ خدا میں جان دینا، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا، جہاد کو روکے، نماز پڑھیں۔ تو اگر عزاداری کو صحیح عبادت بنانا ہے تو نماز کے ٹائم پہ اس کو روک کر نماز پڑھیں اور ثابت کریں کہ ہم اس مظلوم کی مظلومیت کا پرچار کر رہے ہیں جو نمازی تھے۔ سامعین کے لیے جو کہ تیسرا رکن ہے عزاداری کا، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کے تصرفات میں، ان کے لباس میں، ان کی ہر ادا سے ظاہر ہو کہ ان کے مصیبت کے دن ہے۔ سیاہ لباس پہننا مصیبت کی نشانی ہے، لیکن اگر وہی سادہ سیاہ لباس فیشن والا ہو تو وہ اس سے بہتر ہے پھر سفید پہن لیں۔ اگر فیشن کرنا ہے، اگر ظاہر کرنا ہے کہ آپ کے خوشی کے دن ہے، اللہ نہ کرے یعنی ایسا لباس پہن کر، تو پھر سفید پہن لیں۔ مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سیاہ پہن کر لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے مصیبت کے دن ہے۔ کون ہے جس کی مصیبت ہو گھر میں اور وہ اس طرح کا چن چن کر لباس سیاہ پہنے کے جو خوبصورت ہو، جو مزین ہو؟ خواتین کو مجالس میں ایسا پردے کے ساتھ آنا چاہیے کہ وہ گھر سے نکلے تو یہ درس دیتی ہے لوگوں کو، یہ پیغام دیتی ہے کہ میں اس مظلومہ کی یاد اور مجلس کے لیے جا رہی ہوں جو پردہ دار تھی، جس نے اپنے پردے قربان کر کے راہ خدا میں قیامت تک مومنات کے پردوں کی حفاظت کی ہے۔ عزاداری کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے ایسا تصرف نہ کریں جس سے دوسرے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ آپ دل سے غمگین نہیں ہیں، آپ کے دل میں غم نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں جوان کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی محفل کے ساتھ۔ تو ہر ادا، ہر تصرف، ہر لباس لوگوں کو یہ پیغام دے کہ ہماری یہ مصیبت کے دن ہے۔ قربتاً اللہ مجلس میں جانا چاہیے، گھر سے نکلے تو یہ نیت لے کر کے نکلے۔ یہ کوشش نہ ہو کہ اس مجلس میں جائیں جہاں ہمارے نفس کو زیادہ لذت ہو، وہاں جائیں جہاں سچ بیان کیا جائے تاکہ ہم گریہ کر سکیں، کوئی پیغام لے کر آئیں، وہاں سے کچھ سیکھ کر کے آئیں۔ یہاں ایک بہت بنیادی نقطہ کہ تبرک کی تقسیم کے وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہم ان کو رونے آئے ہیں جنہوں نے زندگیاں دی ہیں، جنہوں نے ایثار کیا ہے، قربانیاں دی ہیں۔ ہم تبرک میں صبر نہیں کر سکتے کہ میری جگہ کوئی دوسرا لے لے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ بعض جگہ پہ افسوسناک حالت ہوتی ہے، دھکم پیل تک کام آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہمارا عزاداری مظلوم کربلا کے ساتھ ٹکراتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، ہم نے کوئی درس نہیں لیا ہے۔ بانیان کے ساتھ تعاون کریں، انہوں نے جو ضابطہ اور قانون بنایا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہے، انہوں نے یہ بندوبست کیا ہے، آپ کو اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے انہوں نے وسائل مہیا کیے ہیں۔ دوران مجلس اپنے موبائل کو بند رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو سے پرہیز کریں، ورنہ اس سے آپ خطیب کی اہانت کر رہے ہیں، اس محفل کے آداب کو آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں جتنے لوگ ساتھ لے آ سکیں، اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے دوست ساتھی جو مجالس میں نہیں آتے ان کو کسی طرح بہلا کر کے لے آئیں۔
حتیٰ کہ دوسرے ہمارے اہل سنت برادر ہیں ان کو لے آئیں تاکہ پتہ چلے اہل بیت کون تھے، ان کا مقام کیا تھا، ان پر ظلم کس نے کیا، کیوں کیا، مقصد کیا تھا۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عزاداری مظلوم کربلا اس انداز میں بپا کرنے کی توفیق دے کہ اس عزاداری میں، اس عمل میں زمانے کے امام ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔